اگر یہ جو موجودہ شکل ہے ریاست کی، جس کو آپ نے خود بتایا کہ ابتدا سے ظاہری بات ہے اس میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی، بڑا اختلاف یا فرق آ چکا ہے، تو اب اس موجودہ شکل کو تو میں یہ کبھی نہیں کہوں گا نا کہ یہ جو ریاست میرے سامنے موجود ہے یہ میری اصل میں فطرت کا اظہار ہے، یا فطری طور پر انسان نے جس نظم اجتماعی ریاست کو وجود پذیر کیا تھا وہ جو کیا تھا وہ تو کروٹ شکل میں ابتدا میں تھا، تو اس کو تو میں پھر فطری نہیں کہوں گا نا جو اس وقت موجود ہے۔ اسی لیے میں نے تو یہ عرض کیا کہ یہ اصل میں انسان کی ضرورتوں سے پیدا ہوئی ہے۔ یعنی فطرت کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو فطرت کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان کے خصائص کیا ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اس کو اللہ نے عقل دی ہے، اس کے اندر ادراک اور علم کی صلاحیت پیدا کی ہے، اس کے اندر ایک حصے جمالیات ہے، اس کے اندر ایک حادثہ اخلاقی ہے، اسی طرح اسے ارادہ و اختیار دیا گیا ہے۔ تو انسانی فطرت تو اس کے خصائص کا مجموعہ ہے، ٹھیک، اس کو بیان کیا جائے گا۔ لیکن یہ انسان ہے جس کو کچھ ضرورتیں بھی تو لاحق ہوتی ہیں نا۔ صحیح ہے۔ تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے دسترخوان سجایا ہے یہ فطرت کا ظہور ہے؟ نہیں، یہ اصل میں ضرورت ہے، اور ضرورت کے ساتھ فطرت ہم آہنگ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ضرورت جب پیدا ہوتی ہے، یعنی کوئی جبلی تقاضا ہے نا جو ضرورت پیدا کرے گا، جب ضرورت پیدا ہوتی ہے تو انسان کی فطرت کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، حادثہ اخلاقی ہے، حصے جمالیات ہے، وہ بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس طرح سے انسان کا جو عمل بھی ہوگا، خواہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے، خواہ وہ ضرورت علمی ہے، فکری ہے، ذاتی ہے، معاشی ہے، معاشرتی ہے، جب وہ اس کو پورا کرے گا تو اس کے ساتھ اس کی پوری شخصیت کا تعامل شروع ہو جاتا ہے۔ اصلاً ریاست کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ ضرورت سے پیدا ہوئی۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ اچھا آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا قاسم صاحب، اب جو ضرورت تھی انسان کی کہ ظاہری بات ہے وہ اپنی بقا، اپنا تحفظ چاہتا ہے، باقی لوگ اس کے اوپر آ کے حملہ آور نہ ہو، اسی سے وہ پورا کا پورا آپ نے تصور بتایا کیسے بات آگے بڑھی۔ تو اگر اس ضرورت کو سامنے رکھا جائے اور موجودہ ریاست کی جو شکل بن چکی ہے اس میں تو جو تحفظ مجھے اس وقت دنیا سے چاہیے تھا، آج وہی تحفظ میں اپنی ریاست سے محسوس کرتا ہوں کہ بھئی میں تو یہاں پر سمجھیں وہ قوانین جو ریاست نے بنا دیے ہیں، جو پارلیمنٹ نے بنا دیے ہیں، جو فوج نے بنا دیے ہیں، اب گویا میں خود محصور ہو گیا، گویا جس ضرورت کے تحت میں نے ریاست پیدا کی تھی وہ ریاست خود اس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا ہے، تو وہ جو ضرورت کے تحت ریاست وجود پذیر ہوئی تھی یہ والی ریاست تو اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں کیا شک ہے؟ آپ ضرورت کے لیے جو کام بھی کرتے ہیں وہ پھر اپنا خراج آپ سے وصول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی معیشت بھی یہی کام کرتی ہے، معاشرت بھی یہی تقاضے پیدا کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ انتخاب کر لیتے ہیں کہ مجھے نکاح کرنا ہے، اولاد پیدا کرنی ہے، تو اس کے بعد آپ آزاد نہیں رہتے۔ یعنی وہ آپ کا جو معاشرتی فیصلہ ہے وہ ایک ضرورت سے پیدا ہوا ہے۔ ٹھیک، یعنی انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بقا کے لیے خواہش رکھی ہے، وہ چاہتا ہے اس کی اولاد پیدا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ خواہش نہ رکھی جاتی تو کون یہ ذمہ داری اٹھاتا؟ ٹھیک، تو جیسے ہی آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں، دیکھیے فیصلہ آپ کا ہے، وہ فیصلہ آپ کی اس باطنی ضرورت سے پیدا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ میں ایک عورت کا انتخاب کر رہا ہوں، یا عورت فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ایک مرد کا انتخاب کر رہی ہے۔ ہم ایک ادارہ بنائیں گے جس کو آپ خاندان کہتے ہیں، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ذمہ داریوں کا تعامل کریں گے۔ تو اس میں آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں، اس کانٹریکٹ کے نتیجے میں ایک ادارہ وجود میں آ جاتا ہے۔ جب وہ وجود میں آ جاتا ہے تو وہ خاموش نہیں رہتا، وہ اپنے تقاضے پیدا کرتا ہے، اور وہ اپنے جب تقاضے پیدا کرتا ہے تو پھر آپ بھی آزاد نہیں رہتے، آپ کو بہت سی پابندیاں قبول کرنی پڑتی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ آزادی کے دن گزر گئے، اب تم نے نکاح کر لیا ہے، اب ذمہ داریوں کا احساس کرو۔ تو یہی معاملہ ریاست میں بھی ہوگا۔ وہ کون سی جگہ ہے جس میں آپ یہ اقدام کرتے ہیں؟ معیشت کی ضرورت لاحق ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں ایک کاروبار کرنے والا ہوں، تو کاروبار اب آپ کی آزادی کو سب سے پہلے سلب کرے گا۔ یعنی اب آپ کی توجہات کا وہ مرکز بنے گا، اپنا خراج وصول کرے گا، وہ آپ کے شب و روز کو کنٹرول کرنا شروع کر دے گا۔ تو انسان اس دنیا میں بھیجا ہی اس طریقے سے گیا ہے۔ تو یہاں یہ خواب کیسے دیکھا جائے کہ اگر آپ اپنے لیے کوئی ریاست جیسا بڑا ادارہ بنائیں گے اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنائیں گے تو وہ آپ کے سر پر سوار نہیں ہوگا، وہ بھی ہوگا